وہ روزہ جسے خدا پسند کرتا ہے وہ ہے جو آپ کو زمین کی میز کو چھوڑ کر فضل کی میز پر بٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دنیا سے بھاگنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دل میں دوبارہ ادب اور خوف خدا کو زندہ کرتا ہے۔ روزہ جسمانی طور پر مینیو بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ روح کی حالت اور رویے کو بدلنے کا نام ہے۔ جو ایماندار ٹھیک طریقے سے روزہ رکھتا ہے وہ صرف جسمانی خوراک کے لیے بھوکا نہیں ہوتا بلکہ وہ رفاقت اور خدا کی قربت کا بھوکا ہوتا ہے۔ وہ معجزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ معجزہ کرنے والے خدا کی تلاش کرتا ہے، اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو دعائیں پہلے سرد لگتی تھیں وہ پھر سے جلنے لگتی ہیں، جو کلام پہلے صرف روٹین تھا وہ دوبارہ سے زندہ محسوس ہوتا ہے۔ خدا کی حضوری جو شور اور دنیا کی خواہشات میں دب جاتی ہے پھر سے خاموش قوت کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو خدا کے تخت تک پہنچاتا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ صرف نتائج کے پیچھے ہیں، روزے کے تعلق سے ایک بھولی ہوئی سچائی یہ ہے کہ خدا نتائج دینے سے پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ روزہ جسے آسمان عزت دیتا ہے کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہ مقصد کے ساتھ توبہ ہوتی ہے اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی 16 تا 18 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ وہ روزہ جسے خدا پسند کرتا ہے وہ ہے جو آپ کو زمین کی میز کو چھوڑ کر فضل کی میز پر بٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دنیا سے بھاگنے کا ذریعہ نہیں بلکہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دل میں دوبارہ ادب اور خوف خدا کو زندہ کرتا ہے۔ روزہ جسمانی طور پر مینیو بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ روح کی حالت اور رویے کو بدلنے کا نام ہے۔ جو ایماندار ٹھیک طریقے سے روزہ رکھتا ہے وہ صرف جسمانی خوراک کے لیے بھوکا نہیں ہوتا بلکہ وہ رفاقت اور خدا کی قربت کا بھوکا ہوتا ہے۔ وہ معجزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ معجزہ کرنے والے خدا کی تلاش کرتا ہے، اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو دعائیں پہلے سرد لگتی تھیں وہ پھر سے جلنے لگتی ہیں، جو کلام پہلے صرف روٹین تھا وہ دوبارہ سے زندہ محسوس ہوتا ہے۔ خدا کی حضوری جو شور اور دنیا کی خواہشات میں دب جاتی ہے پھر سے خاموش قوت کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو خدا کے تخت تک پہنچاتا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ لوگ صرف نتائج کے پیچھے ہیں، روزے کے تعلق سے ایک بھولی ہوئی سچائی یہ ہے کہ خدا نتائج دینے سے پہلے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ روزہ جسے آسمان عزت دیتا ہے کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہ مقصد کے ساتھ توبہ ہوتی ہے اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی 16 تا 18 آیت میں یسوع مسیح نے کہا، اور جب تم